کربلا یہ محض ایک صحرا نہیں تھا، یہ تاریخ کا وہ نقطہ تھا جہاں زمین نے آسمان سے کہا، آج میں تجھ سے افضل ہوں کیونکہ میرے دامن میں حسین کا خون گرے گا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں وفا نے اپنی آخری سانس لی اور حق نے اپنی آخری الفاظ۔ مدینے سے جو قافلہ چلا اس کے ماتھے پر نور نبوت کا عکس تھا، اس کی آنکھوں میں علی کی شجاعت، فاطمہ کا درد اور حسن کا حلم تھا۔ یہ قافلہ زندگی کی تلاش میں نہیں نکلا تھا، یہ قافلہ شہادت کی آغوش میں اترنے جا رہا تھا، اس سکون کی طرف جو صرف قربانی کے بعد آتا ہے۔ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ ان کے سامنے کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ کوفہ کے وعدے جھوٹے ہیں، راستے میں دشمن چھپے بیٹھے ہیں اور انجام وہی ہوگا جس کی پیشین گوئی ان کے نانا نے کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ نیزے ان کے گلے کی طرف بڑھیں گے، وہ جانتے تھے کہ 6 ماہ کا علی اصغر پیاس کی شدت میں تڑپے گا، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ سیدہ زینب کے سر سے چادر چھین لی جائے گی، لیکن پھر بھی وہ چلے کیونکہ ان کے دل میں ایک امانت تھی، ایک راز، ایک پیغام جسے کائنات کے سامنے رکھنا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کربلا کا وہ راز جو 1400 سال سے چھپایا گیا تھا، آج پہلی بار ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جب امام حسین مکہ چھوڑ کر نکلے تو یہ فرار نہیں تھا، یہ اعلان تھا، یہ خاموشی کا درد تھا اور ظلم کے تخت پر تازیانہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ خاموش رہے تو یزید صرف ایک شخص نہیں رہے گا، ایک نظام بن جائے گا۔ اس لیے حسین نے اپنے خون سے تاریخ کا وہ باب لکھا جو نہ کسی قلم سے لکھا جا سکتا تھا، نہ کسی زبان سے بیان، اور ہر قدم ان کے دل پر گونجتا رہا۔ جب امام حسین ایک ایک جوان کو رخصت کرتے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب قاسم کی لاش لائی گئی، جب علی اکبر کا خون چہرے پر لایا اور جب علی اصغر کی گردن پر تیر اترا، تب بھی امام حسین خاموش نہ ہوئے، پچھتاوے کا ایک لفظ نہ کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب قربانیاں اس راز کو زندہ رکھنے کے لیے ہیں جسے صدیوں تک چھپایا جاتا رہا۔ اور وہ راز کیا تھا؟ وہ یہ کہ جب دین کو بادشاہت کی چادر اڑھائی جائے، جب قرآن کو ممبروں سے اتار کر محلوں میں دفن کیا جائے، جب باطل دین کے لباس میں ظاہر ہو اور حق خاموش ہو جائے، تب حسین کا خون اعلان بن جاتا ہے۔ ان کی شہادت گواہی ہے کہ دین فقط نمازوں، روزوں اور یا ظاہری شعار کا نام نہیں، بلکہ حق کے لیے قربانی کا نام ہے۔ اور اسی قربانی نے بتایا کہ کربلا کا وہ راز جو 1400 سال سے چھپایا گیا تھا، آج پہلی بار ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ راز صرف تاریخ نہیں، یہ آئندہ نسلوں کا آئینہ ہے۔ ہر وہ دل جو حق سے خالی ہو، ہر وہ زبان جو باطل کے سامنے خاموش ہو، وہ کربلا کو صرف ایک واقعہ سمجھے گی، لیکن جو حسین کو دل سے پہچانتا ہے وہ جانتا ہے کہ کربلا کا وہ راز جو 1400 سال سے چھپایا گیا تھا، آج بھی ہر یزید کے خلاف زندہ ہے، اور وہ تم سے سوال کر رہا ہے تم کس طرف ہو۔ محترم ناظرین، میدان کربلا میں خیمے تن چکے تھے، فضا میں سکوت تھا، مگر سکوت کے پیچھے قیامت تھی۔ ایک ایک فرد جانتا تھا کہ صبح سورج طلوع ہوگا، لیکن شاید ان کے لیے نہیں ہوگا۔ امام کی نگاہیں آسمان پر تھی، جیسے وہ رب سے کہہ رہے ہوں، پروردگار، آج تیری امت تیرے نواسے کا گلا کاٹے گی، کیا تو گواہ بنے گا؟ اور رب نے آسمان کو سرخ کر دیا، ہواؤں کو ماتمی اور سورج کو غمیں۔ جس علی اکبر کے چہرے میں مصطفیٰ کی جھلک تھی، اسے نیزوں سے چھلنی کیا گیا۔ جو قاسم دولہا بننے جا رہے تھے، ان کی لاش امام کے قدموں میں پاش پاش ہوئی۔ علی اصغر کو جب بلکتے دیکھا تو امام نے ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا، لو یہ چھوٹا سا گنہگار ہے، اسے پانی دے دو۔ مگر جواب میں تیر آیا جو گلوں سے اترتا نہیں، دلوں میں اترتا ہے۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب امام اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش کو اٹھا رہے ہوں گے؟ اس وقت ان کے جسم میں کتنی طاقت بچی ہوگی؟ کیا ان کے ہاتھ کانپتے ہوں گے؟ کیا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے یا سکون؟ اور جب سب چلے گئے ایک ایک کر کے، تب امام تنہا رہ گئے۔ تنہائی کا وہ عالم کہ خیموں میں خاموشی تھی، میدان میں لاشیں، آسمان پر سیاہی، اور امام کا دل صبر سے لبریز مگر درد سے چور۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، آخری مرتبہ خیموں کی طرف دیکھا، شاید سوچا ہوگا کہ اب زینب کے سائے سے محروم ہو رہا ہوں۔ پھر نیزوں کی بارش ہوئی، تلواروں کی گونج ہوئی، اور زمین نے اپنے دامن میں سب سے پاکیزہ لاش کو سمیٹ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ صرف اسی لیے تھا کہ حسین یزید سے اختلاف رکھتے تھے؟ کیا یہ صرف اقتدار کا جھگڑا تھا؟ کیا یہ صرف شہادت کی تمنا تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تاریخ خاموش رہتی، آسمان نہ روتا، زمین نہ دہکتی، اور قرآن کی آیات اس درد کو محسوس نہ کرتی۔
اصل بات، اصل راز جو 1400 سال سے لوگوں سے چھپایا گیا وہ یہ ہے کہ امام حسین کا مقصد صرف یزید کی حکومت کو انکار نہیں تھا، بلکہ وہ دین کی بقا کے لیے، ضمیر کی بیداری کے لیے اور باطل کے خلاف ہمیشہ کے لیے نفی کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہی وہ راز ہے جو آج تمہارے سامنے پہلی بار کھولا جا رہا ہے۔ کربلا کا یہ راز ہے کہ باطل جب دین کی شکل اختیار کر لے، جب ظلم عبادت کا لباس پہن لے، جب خاموشی کو تقوی اور مصلحت کو عقل کا نام دے دیا جائے، تب حسین کا لہو اعلان کرتا ہے کہ سچائی قربانی مانگتی ہے اور سچ کو بچانا چاہیے۔ اسے میدان میں اترنا ہوگا، چاہے وہ اتنا ہی کیوں نہ ہو۔ حسین کا قیام صرف ایک وقت کے یزید کے خلاف نہ تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر اس یزید کے خلاف تھا جو منبر پر بیٹھ کر دین کو مصلحت کی زنجیر میں جکڑ دے اور امت کو گمراہی میں ڈال دے۔ یہی وہ راز ہے جسے حاکموں نے چھپایا، درباریوں نے دبایا اور مصلحت پسندوں نے نظر انداز کیا۔ کیونکہ اگر یہ راز عام ہو جاتا تو کوئی یزید تخت پر نہ بیٹھتا، کوئی قوم ظلم پر خاموش نہ رہتی اور ہر زبان پر حل من ناصر کا جواب آتا۔ مگر آج اگر تم نے یہ سن لیا تو تم حسین کے قافلوں سے دور نہیں ہو سکتے۔ اب تم سے سوال کیا جائے گا، جب وقت کا یزید تمہارے درمیان ہوگا تو تم کس طرف کھڑے ہوں گے؟ شہادت امام حسین کے بعد کربلا ایک قبرستان بن چکا تھا، بغیر قبروں کے ایک ایسا منظر جہاں درخت نہیں مگر سائے ہیں، پانی نہیں مگر پیاس ہے، چراغ نہیں مگر روشنی ہے اور خاموشی نہیں مگر صدا ہے۔ وہ صدا جو ہر صدی میں گونجتی ہے، جو ہر ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے اور ہر زبان سے کہتی ہے، اے امت محمد، تم نے کیا کیا؟ تم نے نواسہ رسول کو ذبح کر دیا اور پھر خاموش ہو گئے۔ حسین کی لاش تپتی ریت پر پڑی رہی، پرندے آسمان پر منڈلاتے رہے اور رات کی سیاہی نے ان اجسام کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ صبح ہوئی مگر صبح نہیں ہوئی، دن نکلا مگر روشنی نہ آئی، کیونکہ جس نور کو کربلا نے پی لیا تھا وہ صرف حسین کا جسم نہ تھا، وہ انسانیت کا چراغ تھا۔ اور پھر یزیدی فوج نے وہ ظلم کیا جو شاید شیطان بھی نہ سوچ سکے، لاشوں کو گھوڑوں سے روندنا، نیزوں پر سروں کو بلند کرنا اور لوٹ مار کا بازار سجا دینا۔ یہ سب اس فوج نے کیا جو اللہ اور رسول کے نام پر نکلی تھی۔ امام حسین کا سر جب نیزے پر بلند ہوا تو فضا میں کوئی آواز نہ تھی مگر آسمان کی طرف سے صدائیں آئیں، اے کائنات، یہ وہ سر ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ وہ یہی لمحہ تھا جب آسمان سرخ ہو گیا، سورج نے روشنی دینا چھوڑ دی، دن کے بیچ رات کی مانند تاریکی چھا گئی، جیسے فطرت کو خود ماتم کرنے لگی ہو۔ زمین نے پانی خشک ہو گیا اور ہوائیں تھم گئیں، جیسے کائنات نے اپنے سب کام روک دیے، کیونکہ وہ حسین کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ خیموں کی طرف نظر کی جائے تو وہ خیمے اب پناہ گاہ نہ رہے تھے، بلکہ زندہ انسانوں کی قبریں بن چکے تھے۔ وہاں فقط عورتیں تھیں، کچھ بچی اور خاموشی، ایسی خاموشی جو چیختی نہیں مگر ہر طرف گونجتی ہے۔ سیدہ زینب نے جب بھائی کی لاش کو دیکھا تو آنکھوں کے آنسو نہیں، دل کا سکوت بولا، وہ دل جو غم علی بھی سہ چکا تھا، حسن کی شہادت کا درد بھی جھیل چکا تھا، اور اب حسین کو بے گور لاش کے سامنے کھڑا تھا، مضبوط مگر چھلنی۔ انہوں نے جھک کر زمین سے وہ خون اٹھایا جو زخموں سے بہہ کر مٹی میں جذب ہو چکا تھا اور کہا، اے زمین، گواہ رہنا، یہ وہ خون ہے جسے حق کے لیے بہایا گیا۔ اسی لمحے بی بی سکینہ خیمے کے ایک کونے میں سسک رہی تھیں، ان کے ننھے سے ہاتھ میں پانی نہ تھا، نہ باپ کا ہاتھ، ان کے لب خشک تھے مگر آنکھیں باپ کی تلاش میں ہر طرف دوڑ رہی تھیں۔